الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا اللوح متبصر فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوح متبلغ كنه عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والآلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له وإله لا ثاني معه ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والثاني بلا أحد والرب بلا شريك الصلاة والسلام على النبي المكي المدني على اقتحام السيد البهي السراج المجيد كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لعن الله على أعدائهم ظالميهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم المدعي شؤونهم ومراتبهم من الأولين والآخرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوستوں، آج تک جتنی مجالس عزا پڑھی گئیں ان میں معرفت محمد و آل محمد کو بیان کیا گیا۔ آج کی مجلس عزا کا عنوان ہمارا وہ مقصد حیات ہے کہ جو ہمیں اگلی زندگی کے لیے کام آئے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے تئیں کوشش کرتا ہے کہ اچھی زندگی بسر کرے۔ آیت الہی چاہے صامت ہو چاہے ناطق ہو، اس کا احترام ضروری ہے۔ جس حالت میں ہو، جہاں ہو، جیسے ہو،
جو جو اطاعت کرتا رہے گا وہ مطیع رسول ہے، جو جو اطاعت سے انکار کرتا جائے گا وہ منکر اطاعت رسول ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو بری زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہو۔ اپنے تئیں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اچھی زندگی بسر کرے، لیکن بسا اوقات حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن ذات کردگار نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ گار ہو، اگر صحیح نیت کے ساتھ توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں۔ ایک دن پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل سے علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھ کے فرماتے ہیں جبرائیل یہ بتاؤ، فرشتے بھی ہنستے ہیں اور فرشتے بھی روتے ہیں؟ جب یہ سوال کیا، ایک مرتبہ پیغمبر گرامی کی طرف سید الملائکہ متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ اے نبی خدا، ہاں فرشتے بھی روتے ہیں اور فرشتے بھی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ کہا کون سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب فرشتے بھی روتے اور ہنستے مسکراتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فرشتے کسی پر رحم کھا کے روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ناراحت ہوتے ہیں، اور 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فرشتے ہنستے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ کون سے 3 مقامات ہیں جہاں فرشتے ہنستے ہیں؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ پہلا مقام کہ جب وہ شخص جو سارا دن فضولیات میں گزار دیتا ہے، جب نماز مغربین کا وقت ہوتا ہے تو اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر وقت گزارنے کے لیے کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ سارا دن بیٹھا ہے، فضولیات لغویات میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، رات بیٹھ گیا فیس بک کھول لی ہے، کوئی کام کر لی ہے، کوئی ہمارا کام نہیں ہے، سارا دن بھی فضول گزار دیا، رات بھی فضول گزار دیا۔ جب دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، تو دیکھ کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتے اس بات پہ ہنستے ہیں کہ کتنا بدبخت انسان ہے، ایک دن گزار دیا لیکن کمایا کچھ نہیں، سارا دن ایسے گزارا، رات بھی گزار دی۔ فرمایا دوسرا دن وہ ہے، دوسرا وقت وہ ہے کہ جب فرشتے روتے ہیں کہ انسان محنت کے لیے، مزدوری کے لیے صبح اٹھتا ہے، اپنا بیلچہ اپنے کندھے پہ رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزدوری کے لیے جا رہا ہے، اور جب وہ جاتا ہے جا کے لوگوں کی زمین کو اپنے حصے میں ملانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ زمین اس ذات کی ہے، مجھے تو اس میں شاید دفن ہونا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب کوئی بندہ تحصیل علم کے لیے چلا جاتا ہے، اور تحصیل علم کے لیے جانے کے بعد وہاں
بیرون ملک میں دیار غیر میں وہاں مر جاتا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس وقت ہم لوگ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کہا کون سے ایسے 3 موقع ہیں جہاں تم خوش ہوتے ہو؟ فرماتے ہیں جب کوئی پیر مرد، بوڑھا شخص اولاد کی تمنا کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی ایسے بسر کر دی۔ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت جب کوئی رات کو کوئی یتیم بچہ اٹھ کے روتا ہے اور اس کو چپ کرانے والا کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت بھی بڑا روتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ وہ وقت بہت پریشان کن ہوتا ہے کہ جب بے حجاب عورت جو ہے وہ مر جاتی ہے اور اس بے حجاب عورت کو لے کر کفن میں لپیٹ کر جب قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم اس بات کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ عجیب عورت ہے، جب اس کو پردے کی ضرورت تھی اس وقت پردہ کیا نہیں۔ آج کہہ رہے ہیں قبر پہ کھڑا ہو کے کہ نامحرم پیچھے ہٹ جائیں۔ خالق نے جب حکم دیا تھا کہ اپنے چہرے کو چھپا، نامحرم تجھے نہ دیکھیں، اس وقت تو پردہ کرتی نہیں تھی، کرتی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک دن پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بات سنی امیر المومنین نے، جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ مخدومہ کائنات یہ فرمائیے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی فرماتی ہیں کہ بہترین مستور وہ ہے، بہترین کنیز خدا وہ ہے کہ نامحرم مرد اسے نہ دیکھیں اور نامحرم مردوں کو وہ نہ دیکھیں۔ کہتے ہیں ایک دن کوئی پیغمبر گرامی کے ساتھ صحابی آئے جناب سیدہ کے گھر میں اور جناب سیدہ سے اجازت مانگی تو جیسے اندر داخل ہوئے تو ساتھ میں صحابی تھے، تو بی بی نے دیکھ کہا کہ بابا یہ آپ کے ساتھ صحابی بھی ہیں۔ فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ بی بی دیکھ کے فرماتی ہیں بابا وہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ اے کنیزان زہرا، ہمیں سوچو ہمارے پاس کیسی رہبرہ موجود ہیں، کیسی پیشوا موجود ہیں، وہ ہمیں ایک ایک زندگی گزارنے کا سبق سکھا کے جا رہے ہیں۔ ایسی کنیز خدا تھی یا رسول اللہ بابا آپ کو تو پتا ہے نا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، میری آنکھیں تو ہیں۔ یعنی کنیز زہرا کا حق یہ بنتا ہے کہ جب وہ جائے تو اسے کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے، نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، غور کرنے چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ مبلغہ بہت زیادہ ہیں، تعلیم اور تربیت اور سوچ اور فکر کو چینج کرنا چاہیے۔ مبلغہ ولایت ایک ایسا نام تاریخ میں ملتا ہے، جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ایسی مبلغہ ولایت ہے کہ جس نے ہر گھر میں جا کے ولایت علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کی، اور ایسی مبلغہ ولایت کہتے ہیں کہ جب اس دور کی بات کروں جب پیغمبر گرامی کا زمانہ تھا، مرد مزدوری کیا کرتے، عورتیں گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ اس زمانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کبھی تو مرد بھی کام پہ چلے جاتے ہیں
عورتیں بھی کام پہ چلی جاتی ہیں، ان کے اپنے کام، بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہ امانتیں ہیں بچے ہمارے پاس، ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر والدین اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو کل کو کون ذمہ دار ہے؟ کل کو ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے ہمارے تابعدار نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وقت نہیں دیا۔ جب ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے کون ان کی تربیت کرے؟ صبح گھر سے نکلے، سارا دن پیسے کماتے رہے، ماں اپنے کام پہ چلی گئی، اور بیٹے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹیاں ہیں گھر میں بیٹھی ہیں، بیٹا کھانا کھانا ہے اوون میں رکھ کے گرم کر لینا، کھا لینا۔ جب تک تم اولاد کے ساتھ بیٹھو گے نہیں، انہیں یہ نہیں بتاؤ گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کو توڑنا ہے، نوالا توڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، کون بتائے؟ جیسے چاہے کھائے، برگر لے لے دکان سے کھا لے۔ تربیت ہمارے ذمہ ہے، ہماری اولاد کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ ہمسائے نے ہماری اولاد کی تربیت نہیں کی۔ بیٹی ہے جا رہی ہے بازار میں، کون بتائے گا بیٹا تو کنیز زہرا ہے، تو کنیز سیدہ زینب ہے، سر پہ چادر لے کے جا۔ تجھے دیکھنے والا دیکھ کے کہے کہ یہ کنیز زہرا آ رہی ہے، یہ کنیز سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آ رہی ہے۔ ہمارے لباس سے اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کہیں ولایت علی کا بیج الٹا نہ بو دیا گیا ہو۔ میں ایک حکایت پڑھی میں نے کتاب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران میں کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مینار تھا سفید رنگ کا۔ ایک شخص وہاں پہ گیا اور جا کے وہاں سے اس نے وہ ارد گرد گھومنے لگا، کچھ لڑکے تھے، انہوں نے اس بزرگ کو گھیر لیا اور گھیر کے کہا کہ بابا جی آپ کو بھی چاہیے اس مینار کا بیج؟ انہوں نے بیج لے کے دے دیا۔ جب بیج لے کے دیا اور کہا اسے بو دینا جا کے اپنے گاؤں میں، تو آپ کے گاؤں میں بھی ایسا مینار اگائے گا۔ اب جو بزرگ آئے واپس، انہوں نے آ کے بیج بو دیا، تو وہ فارمی مولیاں تھیں، ان کا بیج تھا، وہ نیچے کی طرف سفید رنگ کا مولی جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو، بڑھتی گئی، کافی 2-3 ماہ گزر کے انہوں نے کافی کھاد وغیرہ ڈالی۔ اب دیکھا جو کافی عرصے کے بعد تو 1-2-2.5 فٹ کی مولی جو ہے وہ باہر نکلی۔ بابا یہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ غلطی ان لڑکوں کی نہیں تھی، غلطی میری تھی کہ میں نے بیج الٹا بو دیا تھا، میں نے بیج الٹا بو دیا تھا، جو اوپر جانے کی بجائے نیچے جا رہا ہے۔ ہم بھی ہر بات پہ کہتے ہیں جانے یا علی، نہ میرا عزیز نہ میرا دوست، ہر بات پہ کبھی نہ کہو جانے یا علی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولایت علی کا بیج ہمارے اندر الٹا نہ رکھ دیا گیا ہو۔ ہر موقع پہ چوری کی جانے یا علی، کسی کی چیز اٹھا لی جانے یا علی، نماز نہیں پڑھی صرف جانے یا علی، سب کچھ ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ایسے نہ کہنا کبھی بھی۔ جانے یا علی کا حق اس کو ہے جو مسجد میں کھڑا ہو، نماز پڑھے، اللہ کی درگاہ میں نکلتے ہوئے دروازے سے باہر کھڑا ہو کے کہے اللہ نماز تیری پڑھی ہے، اب تو جان اور جانے یا علی۔ روزہ رکھے، روزہ رکھ کے اپنے دن میں ان اعمال سے بچا رہے جو خالق نے کہے ہیں، اور پھر افطاری کے وقت کہے اللہ تیری قربت کے لیے روزہ رکھا تھا، اب تو جان اور جانے یا علی۔ علی کا شیعہ ہے، علی کا ماننے والا ہے، ہر بات پہ جانے یا علی نہ کہے، اس لیے کہ اگر چوری کر کے کہا، بھنگ بوٹی پی کے کہا، شراب پی کے کہا کہ جانے یا علی، تو مجھے علی کی عزت کی قسم علی عادل امام ہے۔
پھر عدل ہوگا. پھر تمہیں یہ نہیں کہیں گے علی کہ ہاں اب تو نے کہہ دیا ہے جانے یا علی اب عدل کی پیمانے پہ پرکھا جائے. کبھی شراب کے نزدیک نہ جانا, کبھی شراب کو منہ نہ لگانا. بہت بڑی لعنت ہے. ہمارا نوجوان دوستو, عزیزو, بزرگو, ہمیں ماحول میسر آ جاتے ہیں, ہم دوسروں کے ماحول کو اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں. میں کیونکہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور پاکستان میں پہنچ کے پاکستان میں یہاں سے جو نوجوان نسل جاتی ہے نا ادھر, وہ کیا کرتے ہیں, جو ادھر کا ماحول ہے ادھر پہن لیتے ہیں وہی کپڑے, شارٹس پہن لیے اور بازاروں میں گھومنا شروع کر. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو نوجوان نسل کا جو یہاں آ کے کہے کہ ہم قمیص شلوار پہنتے ہیں, کوئی انگریز قمیص شلوار ہمیں دیکھ کے پہن لیں. ہم ان کا کلچر اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں. اگر انہوں نے پونیاں لگائی ہیں تو ہم بھی پونی لگا لیتے ہیں. اگر انہوں نے عجیب طریقے کی داڑھی مونچھیں بنوائی ہیں وہ ہم بھی بنوا لیتے ہیں. پتر ساڈا باہر ہوندا کوئی نہیں اتنے فیشن. بابا تو مسلمان ہے, تیرے چہرے سے پتا چلے تو علی کا ماننے والا ہے, تیرے چہرے سے پتا چلے تو علی اکبر کے سیرت پہ عمل کرنے والا ہے. ادھر سے جاتا ہے ادھر جا کے اپنا چہرہ 10 بندے بیٹھے ہیں علیحدہ بھی سے نمایاں نظر آ. خدا را اپنی اولاد کی تربیت کرو. ہمارے اندر صرف ایک عیب ہونا چاہیے, جس بستی میں رہ رہے ہو, جس علاقے میں رہ رہے ہو, جہاں زندگی بسر کر رہے ہو, لوگ کہیں اچھا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, بہت عظیم بندہ ہے, اس میں نقص صرف یہ ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. یہ تمہارے اندر عیب ہونا چاہیے. یہ نہ کہیں دھوکے باز ہے, فراڈیا ہے, اس سے بچ کے رہنا. تیری عزت اس میں ہے اور یہ تیرے لیے فخر نہیں, یہ آل محمد کے لیے فخر ہے, یہ ہمارا ماننے والا ہے. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیعتنا تکون لنا زینا ولا تکون لنا شینا. اے ہمارے شیعو, ہمارے لیے باعث زینت بننا, باعث ننگو آر نہ بننا. تمہیں دیکھ کے امام فخر کریں. دیکھیں نا, ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل سنت بھی کہتے ہیں, اہل حدیث بھی کہیں گے فلاں, ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم سارے اس بات پہ فخر کرتے ہیں. لطف اس میں ہے کہ اہل بیت کہیں کہ یہ ہمارے ماننے والے ہیں. ہم تو سارے دعوے دار ہیں, ہم تو سارے اہل بیت اطہار کے قدموں کی خاک. لیکن ہمیں اپنا عمل اس قابل کرنا چاہیے, ہمیں فکر اس قابل ہونی چاہیے. لے ایک واقعہ عرض کروں جناب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کا. حرہ بنت حلیمہ سعدیہ مبلغہ ولایت, تاریخ کی پہلی مبلغہ ولایت علی ہے. ایک مرتبہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جیسی مرد گھروں سے چلے جاتے نا اپنے اپنے کاموں پہ, کاغذ قلم لیتی, اس پہ حدیث لکھتی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ایک دروازے پہ جاتی, دق الباب کرتی, یہ لو کاغذ, اس پہ حدیث لکھی ہے, میرے آقا رسول اعظم نے میرے آقا علی مولا کے بارے میں فرمایا. دوسرے پہ دوسری حدیث لکھتی, دوسرے گھر میں دق الباب کرتی, وہاں عورتیں موجود ہوتی, انہیں کہتی یہ لو کاغذ,
میرے آقا نے میرے آقا کے بارے میں فرمایا ہے، پڑھ لینا، اور جب تمہارے شوہر گھروں میں آئے نا انہیں بتانا، مان جائیں تو ٹھیک، نہ مانے تو انہیں میرے پاس لے آنا، میں بتاؤں گی کہ میرے آقا رسول خدا نے علی مولا کے بارے یہ فرمایا ہے۔ کہنے یہ مبلغ ولایت تبلیغ کا طریقہ ہے، بتاتی رہیں لوگوں کو احادیث علی مولا کی شان میں سناتی رہیں۔ بہت سخت دور آ گیا حجاج کا، اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ پتہ کرو کون ہے مبلغ ولایت۔ جب سپاہی بھیجے، جاسوسی ہونا شروع ہوئی، پتہ چل گیا، سپاہیوں نے دربار میں رپورٹ بھیج دی کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ یہ کام کر رہی ہے۔ حرہ بنت سعدیہ کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں حکم دیا گیا۔ فوجی چلے وہاں سے، جیسی فوجی حجاج کے دربار سے نکلے ہیں نا، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا، اندر حلیمہ سعدیہ، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ دیکھے، کہتے ہیں کون ہو، کیوں آئے ہو اور کس نے بھیجا ہے؟ اب کہا نا کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ باہر سے آواز آئی، فوجی ہے، حاکم وقت نے بھیجا ہے، تجھے گرفتار کرنے آئے۔ اب کہا نا فوجی ہے، حاکم وقت نے بھیجا ہے، تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ دیکھ کے کہتی ہے تم سارے چلے جاؤ، میں اکیلی دربار میں آؤں گی۔ جب کہا نا تم سارے چلے جاؤ، میں اکیلی دربار میں آؤں گی۔ ایک مرتبہ تاریخ اسی طرح لکھتی ہے، ایک سپاہی بھی حرہ بنت حلیمہ کے دروازے پہ نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں آج کا بڑا ہی کوئی شریف آدمی ہو نا، اور پولیس کسی کے دروازے پہ آ جائے تو اسے چھوڑ کے نہیں جاتی، بڑا عزت دار ہو، بڑی محلے میں عزت ہو، وہ کہے نا آپ چلے جاؤ میں آ جاؤں گا، تو کہتے دو چار بندے ادھر ہی بیٹھے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب نکل جائیں۔ دو چار پولیس والے اس کے دروازے پہ ارد گرد چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک بھی سپاہی حرہ کے دروازے پہ نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، اتنا انہیں پتا تھا کہ علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بول رہی۔ جب کہا ہے تم چلے جاؤ تو میں آ جاؤں گی، وہ آئے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے کردار سے علی کی صدا آئے، یہ علی والا ہے۔ اگر ہم بات بات پہ جھوٹ بولے تو ہم علی والے کیسے ہوئے؟ کہا تم چلے جاؤ میں آ جاؤں۔ میرے بزرگوں دوستو، جیسے ہی حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا نا حجاج نے بلایا ہے، ایک مرتبہ اس نے غسل شہادت کیا، غسل شہادت کر کے نیا لباس زیب تن کیا، اپنے لباس کو عطر سے معطر کیا۔ جب اپنے لباس کو عطر سے معطر کیا نا، بیٹے قریب آ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہو؟ جب کہا نا اماں کہاں جا رہی ہو، بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ مفت میں ولایت علی ملی تھی، مفت میں ولایت علی ملی تھی، قیمت ادا کرنے جا رہی ہے۔
جب کہا نا مفت میں ولایت علی ملی تھی، قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں، مبلغہ ولایت اپنے گھر سے نکلی، دربار حجاج ابن یوسف میں پہنچی۔ جب حجاج کے دربار میں پہنچی، پہلا حملہ کیا دشمن، کہتا حرہ میرے سپاہی کہتے ہیں کہ تو علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہے۔ جب کہا نا حرہ میرے سپاہی کہتے ہیں کہ تو علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہے، حرہ دے کے کہتی ہے جھوٹ کہتے ہیں۔ جب کہا نا جھوٹ کہتے ہیں، کہتا ہے نہیں میری رپورٹیں غلط نہیں ہیں، میرے سپاہی جھوٹ نہیں کہتے، وہ سچ کہتے ہیں۔ دیکھ کے کہتی ہے جھوٹ کہتے ہیں اس لیے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سپاہیوں کے نزدیک میں علی کو باقی صحابہ سے افضل مانتی ہوں، میرا عقیدہ اس سے اوپر ہے، میں علی کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل مانتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں حرہ تو نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے، اگر ثابت نہ کر سکی تیرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ کہا اس کا خوف ہی نہیں، مانا علی کو ہے، خوف نہیں ہے اس بات کا۔ کہا دعویٰ تو نے بہت بڑا کیا ہے۔ دیکھ کے کہتی ہے بتا آدم افضل ہے یا علی؟ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ دیکھ کے کہتی ہے قرآن پڑھ، قرآن میں لکھا ہے۔ کہا میں نے قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی کہ جہاں لکھا ہو کہ آدم سے علی، علی سے آدم افضل ہے۔ دیکھ کے کہتی ہے تجھے پتہ نہیں ہے؟ قرآن کو اگر وارث قرآن سے لے گا پھر سمجھ آئے، تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کہتے بتا کہاں لکھا ہے؟ کہتے بتا کہاں لکھا ہے؟ حرہ دیکھ کے کہتی ہے قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم کو بھیجا زمین پہ کپڑے اتروا لیے تھے، لباس اتروا لیا تھا، برہنہ جسم حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے۔ کہا بتا آدم کے لباس کو اتروا لیا گیا تھا جنت میں آنے کے بعد، جنت سے زمین پہ بھیجنے کے وقت اتروا لیا تھا، اور علی وہ ہے کہ اسی کے بیٹوں کے لیے وہ لباس جنت سے زمین پہ آ رہا ہے۔ بتا جس کے لیے لباس جنت سے زمین پہ آ جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کا اتروا لیا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہتا دوسرا سوال، تو نے کہا بتا، میں بالکل مختصر وقت میں بہت چھوڑ رہا ہوں، 1.5-2 گھنٹے کا مناظرہ ہے مجالس المومنین والے نے لکھا۔ کہتا بتا عیسیٰ افضل ہے یا علی؟ دیکھ کے فرماتی ہے علی افضل۔ کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا پڑھ قرآن۔ کہا قرآن میں یہ آیت نہیں ملتی کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ یا مریم، اے مریم یہاں سے نکل جا، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ کہا اس کھجور کے نیچے چلی جا، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے عیسیٰ کی ماں، وہ کھجور کے نیچے چلی جا، اگر تجھے کھانے کی ضرورت محسوس ہو، پینے کی ضرورت محسوس ہو تو کھانا اور پانی اس کھجور کو ہلانا، اوپر سے تازہ کھجوریں گریں تو ساکت علیہ کے رطبا جنیہ، وہ کھا لیں۔ لیکن علی کی ماں وہ ہے کہ جب کعبے کے قریب آئی ہیں
دیوار کعبہ نے شک ہو کے راستہ دیا. 3 دن تک اللہ نے اس کائنات کی عظیم مخدومہ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا, پینے کا بھی انتظام کیا, اور دیکھ کے کہتی ہے بتا وہ علی افضل ہے یا وہ عیسیٰ افضل ہے. حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, اسے سمجھ نہ آئی, اتنا مبہوت ہو گیا, کہتا کروں تو کروں کیا. ایک مستور نے اس کے منہ پہ ایسے تماچے مارے, کہتے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی, پریشان ہو گیا. علی کی ولایت بہت ضروری ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر ائمہ کی ولایت تمہارے اندر نہیں ہے, ائمہ کی محبت نہیں ہے. ہماری فکر سوچ صحیح رہنی چاہیے, ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج رات بڑی قیمتی رات ہے. آج زہرا کا لال ایک رات کا مہمان ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, دن ختم ہو گئے ہیں, شہادتیں ابھی ساری باقی تھی. منیر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ زہرا کا لال کل کا دن مسافر ہے, اس کے بعد ہم سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. زہرا کی بہنیں, زہرا کی بیٹیاں, علی و بطول کی بیٹیاں جنگلوں میں رل جائیں. مسلمان ہو, محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہو. آج کی رات حور بننے کی رات ہے, مقدر کے بدلنے کی رات ہے. اس رات کے لمحہ لمحہ کو ضائع نہ کرنا, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. یہ رات آپ نے بھی پردیس میں دیکھی ہے, زہرا زادی نے بھی پردیس میں دیکھی. اس رات کو دیکھ کے بھی دیکھی کہ رات نہ ڈھلنا, تو ڈھل جائے گی زینب اجڑ جائے گی. ہر زادار و مومن و خدا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم مظلوم کوئی غم نہ دے. رات نہ ڈھلنا, تو ڈھل جائے گی زینب اجڑ جائے گی. ہر زادار و مومن و ایک مرتبہ میری مخدومہ بھائی کے قریب آئی. میرے آقا نے ہر ایک خیمے میں جا کے وداع کیا ہے. صحاب رحمت والا لکھتے ہیں 14 الوداع لکھے ہیں اس نے, اور ایک روایت میں 21 الوداع لکھے ہیں. صحاب رحمت والا کہتے ہیں ہر خیمے, کبھی جناب علی اکبر کے خیمے, کبھی جناب علی اصغر کے خیمے, کبھی حضرت عباس کے خیمے, کبھی جناب رقیہ کے خیمے میں, ہر خیمے میں جاتے ہیں میرے آقا. ایک مرتبہ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے, میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں میرے صحابہ کو قریب کہو, خیمے قریب لے آئے. اب کہا نا اہل بیت کے خیموں کے خیمے قریب لے آئے. میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں انہیں کہو زور سے قرآن پڑھے. جب کہا نا زور سے قرآن پڑھے, ایک مرتبہ میرے آقا سجاد کے کانوں میں قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی. میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا نا کس کی آوازیں؟ دیکھ کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے بابا کے صحابہ قرآن پڑھ. جب کہا نا تمہارے بابا کے صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں, میرے آقا سجاد دیکھ کہتے ہیں چچا عباس میرے بابا کو بلائیے. زینب 9 لاکھ بدماشوں میں گھر گئی. جب کہا نا قرآن پڑھ رہے صحابہ, میرے آقا کو بلایا گیا. بیمار امام کے پاس میرے آقا تشریف لے. ہاں بیٹا سجاد کیا بات؟ بابا یہ آپ کے صحابہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. ہاں بیٹا. کہا بابا انہیں کہیے کہ آپ اپنے خیمے دور لے جاؤ. جب کہا نا انہیں کہیے کہ اپنے خیمے دور لے جاؤ, میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں بیمار بیٹے کا ماتھا چوما, سینہ چوما,
دیکھ کے کہتے ہیں میرا بیمار بیٹا آج رات ترتیب میرے مطابق رہنے دے، کل تو جانے، تیری پھپھیاں جانے، خیمے جانے، آج رات میری ترتیب کے مطابق رہنے دے۔ زیادہ آدھی رات کا وقت ہے نا، میرے آقا ایک مرتبہ نکلتے ہر خیمے میں جاتے ہیں الوداع، جیسے مختلف خیموں میں جا رہے ہیں، حالت کیا ہے؟ حسین نے مدینہ چھوڑے، حسین کی ماں بھی مدینے سے نکلی، ہر جگہ پہ کہتی ہے میں تجھے کہاں کہاں رہوں، اور میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ ذرا مومنو، ایک مرتبہ میرے آقا، میں نے جو کچھ روایات میں پڑھا ہے وہ اسی طرح ہے کہ زہرا مدینے سے نکلی ہے، بقیہ سے نکلی ہے میدان کربلا میں، کبھی علی اکبر کی مقتل میں مخدومہ جاتی ہیں، کبھی جناب قاسم کی مقتل میں جاتی ہیں، کبھی جناب عباس کی مقتل میں، کبھی جون کی مقتل میں، کبھی ہور کی مقتل میں۔ عزیزانو مومنو، زہرا ہر مقتل میں جاتی ہے، لیکن ایک مقام پہ مجھے یہ نہیں پتا چلا باقی مقتلوں کو کس طرح صاف کیا۔ روایت کے لفظ یہ ہے کہ جب آقا حسین کی مقتل میں آتی ہے نا مخدومہ، اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی، سر کے بالوں سے۔ بی بی نے مقتل اپنے بیٹے کی مقتل کو صاف کیا ہے، صاف کر کے ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہے میرا بیٹا میں تجھے چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی۔ اور عزیزانو مومنو، جیسے میرے آقا کی مقتل کو صاف کیا نا، نافع ابن حلال راوی ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آدھی رات کا وقت ہوا ہے، آقا حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، جب خیمے سے نکلے ہیں نا 70 قدم کے فاصلے پہ جا کے حسین آقا نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا ہے، زمین پہ گاڑ کے تلوار کے دستے پہ ماتھا رکھ کے ایک مرتبہ حسین نے مخدومہ زینب کے خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھ کہتے ہیں زینب تیری قسمت۔ جب کہا نا زینب تیری قسمت، اور عزیزانو مومنو، یہی زینب وہ ہے کہ جسے 2 محرم کو جب آقا نکلے ہیں نا کربلا میں وارد ہوئے ہیں، ایک مرتبہ میرے آقا بہن کو لے کے آدھی رات کے وقت اپنے شہر کو دکھانا چاہتے تھے نا، آسمان پہ صدا بلند ہوئی الحجاب، الحجاب، حجاب کا نام آنا تھا، ایک مرتبہ آسمان والوں پردہ کر لو، اس لیے کہ زینب پہلی مرتبہ میدان کربلا میں باہر آ رہی ہے، ہر طرف سے الحجاب الحجاب کی آوازیں بلند ہوئی۔ زہرا زادی میدان کربلا میں جب وارد ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ نکلی ہے، میرے آقا کو ساتھ لیا، آقا کو ساتھ لے کے پہنچے ایک مقام پہ، دیکھ کہتے ہیں بہن زینب یہاں تیرے ویر عباس کا نور محل ہوگا، تھوڑا آگے گئے، دیکھ کہتے ہیں یہاں تیرے ویر کا ایک بازو قلم ہوگا، دوسری جگہ پہ گئے ہیں، دیکھ کہتے ہیں یہاں تیرے ویر کا دوسرا بازو قلم ہوگا۔ علی اکبر کی مقتل میں گئے ہیں، یہاں تیرا 18 سالہ اکبر زین سے زمین پہ آئے گا۔ قاسم کی مقتل پہ گئے ہیں، یہاں تیرا قاسم تقسیم ہوگا۔ ہور کی مقتل کا بتایا ہے، آن محمد کی مقتل کا بتایا۔ عزیزانو مومنو، جب ساری مقتل حسین بتاتے گئے نا، ایک جگہ پہ پہنچ کے حسین رونا شروع کیا ہے، دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا ویر سر سجدے میں آپ رکھے گا، اٹھائے گا نہیں، جب کہا نا اٹھائے گا نہیں، پھر قاتل کی مرضی ہے جیسے چاہے اٹھائے، جب کہا نا پھر قاتل کی مرضی، چلتے گئے، حسین ساتھ لیا بہن کو، ایک منزل پہ پہنچ کے حسین آقا نے بے ہوشی کا عالم ہوا ہے، جب بے ہوش ہوئے نا میری مخدومہ نے تلیہ ملی، تلیہ مل کے دیکھتے کون سا یہاں ظلم ہونا ہے جو حسین جیسا صابر تو بھی غش کھا گیا ہے۔ میرے آقا دیکھ کے کہتے نہ ہوتے ہاشمی، نہ ہوتا یہاں پہ ظلم۔ کہا کون سا ظلم ہونا ہے، اور تجھے اکبر کی مقتل میں غش نہیں آیا، تجھے عباس کی مقتل میں غش نہیں آیا، تجھے قاسم کی مقتل میں غش نہیں آیا، یہاں پہ کون سا ظلم ہونا ہے؟ دیکھ کہتے ہیں نہ ہوتے ہاشمی، نہ ہوتا یہ ظلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے سر سے نیزے سے چادر اتاری جائے۔ اجرکم اللہ، اور خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ عزیزانو
یہ ساری رات زہرا کا لال ہر خیمے میں جا جا کے ملتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب پہنچے نا شہزادہ قاسم کے خیمے میں، یہ مظلوم وہ روشہ ہے جس کے بہت ارمان تھے آقا حسین کو بھی، کہ دیکھیں شہزادہ قاسم کے خیمے میں جب پہنچے ہیں نا، ایک مرتبہ میرے آقا دیکھ کے کہتے ہیں کہ آج رات آخری رات ہے، فلاں بھی شہید ہو جائے گا، فلاں بھی شہید ہو جائے گا، شہداء کی لسٹ مرتب کی۔ میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ جب کہا نا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، میرا آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا قاسم میرے ایک سوال کا جواب دو، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ شہزادہ قاسم دیکھ کے فرماتے ہیں چچا احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ جب یہ سوال کا جواب سنا ہے نا، میرے آقا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا قاسم پھر بس اتنا سن لے، کل کے شہیدوں میں تیرے بھائی اصغر کا نام ہے۔ عزیزادارو، علامہ علی نقی کہتے ہیں کوئی زندگی کے ملنے پہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوگا جتنا قاسم موت کی فہرست میں اپنا نام دیکھ کے خوش ہوا۔ صبح ہوئی ہے نا، جب صبح ہوئی ہے ایک مرتبہ میرے آقا تشریف لائے، آگے کہتے ہیں چچا میں جاؤں میدان جنگ میں؟ کہا بیٹا تجھے کیسے بھیجوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ پھر خیمے میں واپس گئے، ماں نے کہا بیٹا جانا، پھر آئے چچا جاؤں میدان کی طرف؟ کہا بیٹا تجھے کیسے بھیجوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اجازت نہیں دیتے، جب نہیں نہ دی اجازت، اب جو خیمے میں شہزادہ آیا نا واپس، ایک مرتبہ ماں دیکھ کے کہتی ہے کہ بیٹا تو جاتا نہیں ہے، دیکھ کہتی اماں چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ خیمے میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ زیادہ ایک مرتبہ میرے آقا کو وہ مخدومہ نے وہ رکا جو باندھا تھا نا، وہ تعویذ ساتھ یاد آیا، وہ کھول کے کہا بیٹا یہ لے اور اب جا، چچا اجازت دے گا۔ زیادہ ایک مرتبہ میرے شہزادہ قاسم آقا نے لے کے چلے ہیں نا جب وہ تعویذ چچا کے ہاتھ میں دیا، کہا چچا یہ بابا نے دیا تھا۔ جب کہا نا یہ بابا نے دیا تھا، میرے آقا نے کھول کے پڑھا، جیسے ہی پڑھا نا اب حسین آقا دیکھ کے کہتے ہیں اب میں کیسے روک سکتا ہوں، اب تو میرے بھی امام کا حکم آ گیا ہے۔ ازادہ میرے آقا نے تیاری کرانا شروع کی، تیاری ہوئی نا شروع، جب تیاری شروع ہوئی میرے آقا عباس ساتھ چلے ہیں، ایک مرتبہ بھیجنے لگے ہیں نا ساری تیاری کر کے، جب بھیجنے لگے ہیں نا میدان کربلا کی طرف بھیجا ہے، جیسے ہی جناب شہزادہ قاسم میدان میں اترے ہیں، اس بے غیرت نے دیکھا ہے کہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اس نے ارزق نامی پہلوان کو کہا جا اس کے مقابلے میں، کہتا میں نہیں جاؤں گا، میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں، میرا ایک بیٹا جاتا ہے ابھی اس کا سر قلم کر کے لے آتا ہے۔ کہا اچھا، اس نے اپنا ایک بیٹا بھیجا، زیادہ جیسے ایک بیٹا بھیجے نا، شہزادے نے پہلا وار کیا، اس کا سر قلم کیا، اس کی آنکھوں میں لہو اترا، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا، دوسرے کو بھی فنار کیا، تیسرا بیٹا بھیجا، تیسرا بھی فنار ہوا، چوتھا بیٹا بھیجا، جب چاروں بیٹے اس کے فنار ہوئے نا، اب اس کی آنکھوں میں لہو اترا ہے، دیکھ کہتا میں ابھی اس کا سر لے کے آتا ہوں۔ ازارہ جیسے یہ چلا ہے نا میدان کربلا کی طرف، ارزق میدان کربلا میں آیا ہے، جیسے اس نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھ کے کہتے شہزادے تو جنگ میں مصروف ہے اور ادھر فوج حملہ کر چکی ہے خیموں پہ۔ اتنے لفظ کہنے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادے نے جو مڑ کے دیکھا، اس نے ایسی گوز ماری جو اب شہزادہ زین پہ قائم نہیں رہ سکا، زین سے زمین پہ آیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، جب زمین پہ آئے تقسیم ہو گیا ہے۔ اس آدھار ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا السلام علیکہ یا اماں، اے چچا میری طرف سے میرا سلام ہو، چچا میری مدد کو آئیے۔ اس آدھار حسین سے کرسی چھوٹی، حسین آقا جیسی چلے ہیں نا میدان کربلا کی طرف، چلتے چلتے جب لاشہ قاسم کے قریب پہنچے، اتنی دیر ہو گئی تھی کہ دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگے، فقط ہو اربان اربان
علی اکبر شہزادہ قاسم کے لاشیں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. جب قاسم تقسیم ہو گئے نا، ایک مرتبہ میرے آقا نے ہوا پھیلائی، جناب قاسم کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اکٹھا کرتے کرتے ہوا میں کو لپیٹ کے لے کے چلے خیمے کی طرف. جب خیمے میں پہنچے نا، ایک طرف شہزادہ علی اکبر کا لاشا رکھا تھا، ایک طرف آقا قاسم کا لاشا رکھا. ایک ہاتھ حسین مظلوم نے آقا علی اکبر کے لاشوں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ شہزادہ قاسم پہ رکھا. دیکھے دے واہ غربتا، واہ غربتا، اور میرا اللہ آج حسین غریب ہو گیا ہے، اور نہ میرا اکبر رہا ہے نہ میرا قاسم رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون ماتم حسین.